لیڈیز فرسٹ. علینا, یقیناً پاکستان ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے اور ہماری کوششیں بحیثیت پاکستانی یہی ہیں کہ ملک کے حالات بہتر ہو سکیں, اور ہم یہی سنتے آ رہے ہیں 9 اپریل 2022 سے کہ اگر ملک میں سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا. تو سیاسی استحکام کے لیے صرف روڈ ہی تو نہیں, ٹیبل بھی تو ہے, پارلیمنٹ بھی تو ہے جہاں پہ بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے. السلام علیکم. تھینک یو ضمیر صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. آپ نے بالکل درست کہا کہ اگر تو نیگوسیشنز اور اگر تو آئیڈیلی ہمیں مذاکرات کرتے ہوئے پولیٹیکل انٹیٹیز ہی آپس میں نظر آتی تو ہمارا ملک آج کو اس نہج پہ نہ ہوتا, جہاں پر ہمارے ریجنل پیئرز بھی دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں, کتنی ترقی کر رہے ہیں, کتنی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے ان دیگر ممالک میں. ہم اپنے ریجنل پیئر سے بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہمارے ملک میں بھی ایسے کچھ اقدامات, انفارچونیٹلی ہر چیز ہمیں پالیٹکس سینٹرک نظر آ رہی ہے, اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ جس سے ملک میں اسٹیبلٹی تو دور, انسٹیبلٹی ہم ہر اس اقدام کے نتیجے میں دیکھتے ہوئے نظر آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف, جہاں پر ایک جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے اور پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی جماعت اگرچہ ضرور ہے, لیکن وہ بھی انڈلج کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے, ان قوتوں سے جن کے پاس وہ سمجھتے ہیں سب سے زیادہ اختیار اس ملک میں موجود ہے, وچ از ویری انفارچونیٹ. آپ نے پولیٹیکل انٹیٹیز نے آپس میں مذاکرات کرنے ہیں, آپس میں مل بیٹھ کر ملک کو آگے لے کر بڑھنا ہے. اور آپ جہاں پر بولتے ہیں کہ ملک میں رول آف لا ہو, ملک میں کانسٹیٹیوشن کی بالادستی ہو, آئین کی بالادستی ہو, جمہوریت کی مضبوطی ہو, تو اس کے لیے آئین جو کہ سپریم اس وقت ایک لا آف دا لینڈ ہے, آپ نے اس کی بالادستی کے لیے آپس میں بیٹھ کے بات کرنی ہے, اور جس سے تحریک انصاف بھی انکاری نظر آتی ہے. اور انفارچونیٹلی ہمیں دیگر بھی سیاسی جماعتیں انہی قوتوں کی طرف دیکھتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ جہاں پر موجودہ حکومت بھی جو کچھ اقدامات آج کو ہمیں نظر آ رہے ہیں, اٹس آل ویری انفارچونیٹ ضمیر صاحب. اس سے ملک کا نقصان ہے. آپ ایک طرف تو یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت یہ کلیم ضرور کری ہے کہ 1 سے 2 روز میں ہماری اگر اسٹاک ایکسچینج 1 لاکھ کی نفسیاتی حد جو ہے وہ عبور کرتے ہوئے دکھائی دے گی, تو اس سے یہ پیمانہ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس سے ملک بہت ترقی کر رہا ہے. عام آدمی اس وقت اس کی لائف بہت شدید ڈسٹرپٹ ہوئی ہے, چاہے اگر ایک سیاسی جماعت سڑکوں کا رخ کر رہی ہے, اور میں اگر میری لائف اس حد تک متاثر ہو رہی ہے کہ مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہوئے بہت ہی مشکلات کا اگر میں شکار ہو رہی ہوں, تو میرا تمام تر جو غصہ ہے وہ کسی ایک سیاسی جماعت میں نہیں نکلے گا. میرا سوال جو ہے وہ موجودہ حکومت سے ہوگا, میری اپنی حکومت سے ہوگا, کہ جس سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کا کام تھا کہ آپ لوگوں کی لائف کو سموتھ کریں, آپ کا کام تھا کہ آپ اپنے شہریوں کے ساتھ انگیج کریں, نہ کہ آپ تمام تر قوت جو ہے, آپ تمام تر طاقت جو ہے, تمام تر ایکسیسو یوز آف فورس کے ساتھ معاملات کو آپ سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور آپ کی وہی والی بات کہ مذاکرات ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر چیز کا حل جو ہے وہ ڈائلاگ سے ہوتا ہے, اور الٹیمیٹلی مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈائلاگ ہی پر ان کو آنا ہوگا, ڈائلاگ ہی کے ذریعے ان کو ایک سولوشن نکالنی ہوگی. بالکل, اور اس کے تحت تو کام ہمیں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے, کسی بھی طرح الاؤ نہیں کیا جا سکتا. تو پی ٹی آئی کا موقف یہ تھا کہ جی پہلے بھی تو اتنے حکم نامے آتے رہے عدالتوں کے, انہوں نے اس پر نہیں عمل کیا تو ہم اس پر نہیں کریں گے. سو میں نے وہ بات یہ کی تھی کہ 2 wrongs cannot make 1 right. تو your take on it. ضمیر صاحب, اگرچہ ابھی تھوڑے دیر پہلے کی خبر بھی بہرحال میں شیئر کرتی چلوں, وہ عمران خان صاحب کے 9 مئی کے مقدمات سے متعلق بھی کہا جا رہا ہے کہ اب وہ سماعت جو ہے ATC لاہور میں 30 نومبر کے بجائے 27 نومبر ہو گئی ہے. ATC پنڈی کی بھی کہا جا رہا ہے کہ 26 نومبر ہو گئی ہے. سو کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ اگرچہ کچھ روز سے نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ایک چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ مذاکرات ایٹ سم لیول کہیں نہ کہیں پس پردہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. بٹ بہرحال جہاں پر آپ نے کہا کہ ایک تو میرا سوال بھی یہی ہے ضمیر صاحب کہ جو جمہوری ملک ہے اس میں احتجاج کے لیے بھی اجازت درکار ہو, جلسے کے لیے بھی اجازت درکار ہو, آپ کو اپنے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کو ایکسرسائز کرنے کے لیے بھی پرمیشنز کے ساتھ جو ہے وہ کرنا پڑے. یہ اٹ سیلف موجودہ حکومت کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان عائد کر دیتا ہے. یونیورسل جو ڈکلیریشن فار ہیومن رائٹس ہے اس میں آرٹیکل 19 ہے جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اوپینین کی بات کرتا ہے. آرٹیکل 20 ہے جو کہ آپ کی فریڈم آف اسمبلی, فریڈم آف ایسوسیشن کی بات کرتا ہے. آرٹیکل غالباً 9 ہے جو کہ سول لبرٹیز کی بات کرتا ہے. سو بڑی صریحت نظر آ رہا ہے کہ ہمارے موجودہ حکومت اس پر عمل پیرا بہرحال نہیں
नहीं नजर आती, और कॉन्स्टिट्यूशन जो एक राइट है, एक बेसिक राइट है, अगरचे आपको एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट ही नहीं होने देना चाहिए थी। आपको लग रहा है अलीना आपको लग रहा है कि पैरेलल जो कोशिशें हैं वो दोनों साथ साथ चल रही हैं, कि कहीं पे बैकडोर नेगोशिएशंस भी हैं जिसकी वजह से आपको लगा कि कुछ तारीखें आगे आ गई, जो एक 25 है 9 मई के हवाले से केसेस जो एंटी टेररिस्ट। जी ज़मीर साहब, और एज अ फर्स्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की जो जेल से मुंतकली है शौकत खानम अस्पताल, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एज अ फर्स्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे इसको देखा जा सकता है, मुज़ाकरात एज अ फर्स्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। सो कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है और मुज़ाकरात, which are healthy signs actually. अगर ये प्रोटेस्ट ज्यादा लिंगर ऑन करेगा, the more it prolongs, the longer the protest, the deeper government will feel pressure on itself कि आपको मुज़ाकरात की तरफ अल्टीमेटली आना पड़ेगा और इनको कोई ना कोई आपको फिर कंसेशन ऑफर करना पड़ेगा, जहां पर अपनी पोजीशन से हुकूमत को कहीं ना कहीं कंसीड करना पड़ेगा अगर सिचुएशन दोनों अच्छा एक सेकंड अलीना आप बात कर लें तो फिर ये बात मुकम्मल करते हैं। क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ कि अगर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब अगर इंगेज भी कर रहे हैं बैरिस्टर गौर खान साहब के साथ, तो इस पर भी तशवीश का इजहार नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी लेवल पे एंगेजमेंट हो रही है, इंगेज करना चाहिए। एंगेजमेंट आई विल ओनली टेक हिम एज अ फेडरल मिनिस्टर। बिल्डिंग मेयर्स भी साथ होते रहे तो ज्यादा बेहतर। अलीना आप कुछ कह रही हैं? आज वैसे मेरे पास सवाल नहीं है क्योंकि माशाल्लाह आप दोनों एनालिस्ट हैं, तो आपसे सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। जमीर साहब, ये जो मैं इख्तियार साहब की बात की हवाले से ये जो 9 मई की बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बहरहाल बारहा ये मुतालबा करती आई है कि एक इंडिपेंडेंट इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी करा दी जाए और एविडेंसेस चूंकि मौजूद है तो इसका दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाए, और जिन्होंने इस संगीन जराइम के मुर्तकिब हुए हैं उनको सजा होनी चाहिए। ये इसको अब मजीद फर्दर लिंगर ऑन नहीं होते हुए देखना चाहिए। साहब जो मुतालबा करते हैं कि जी अगर तो सीसीटीवी फुटेज तो उसके सामने लेकर आई जाए, अगर तो उनके इन्वॉल्वमेंट, उनके वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट साबित होती है तो फिर सजा दी जाए। इख्तियार वली खान साहब कह रहे हैं कि कोई नाम दें जो ड्राई क्लीन हुए हैं, यही पूछ रहे हैं जी। इख्तियार वली साहब के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट इनके अपने हल्के के परवेज खटक साहब तो मैं वही कह कि नाम ले ले, आप नाम ले ले, मैं आपको बताता हूँ फिर। अच्छा चले, यू नेम अ फ्यू पर्सन सबके सामने जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इख्तियार साहब इस्लामाबाद में बैठ देखिए जिन्होंने अलीना